الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں ان سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج تذکرۃ الاولیاء، اسی کتاب جس کتاب کا میں نے آپ کو ٹائٹل دیا ہے، میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے جس بزرگ کا میں نے ذکر کرنا ہے، حضرت ابو وراق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں خضر علیہ السلام سے میں ملاقات کروں۔ روزانہ جنگل میں پہنچ جاتے اور جاتے اور آتے وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ ہر وقت زبان پر تلاوت قرآن تھا۔ تو کافی سال ایسے گزر گئے۔ ایک دن آپ ایک جنگل کی طرف نکل گئے تو ایک اور صاحب بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ وہ دونوں راستے پر باتیں کرتے گئے، اور جب واپس پلٹنے لگے تو صاحب نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں، جن سے ملاقات کے لیے تم روزانہ بے چین رہتے تھے۔ آج تم نے میری صحبت کی وجہ سے، یعنی کہ تم میرے ساتھ کی وجہ سے تلاوت قرآن تم نے ملتوی کر دی اور قرآن پڑھنے سے محروم رہے۔ اور جب صحبت خضر تمہیں خدا کی یاد سے فراموش کرا سکتی ہے تو لوگوں کی صحبت ذکر الہی سے کیوں دور نہ کر دے۔ لہٰذا سب سے بہتر شے گوشہ نشینی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ گوشہ نشینی ہو کر ہی رب رب کرتے۔ پھر ایک بار آپ کے صاحبزادے، آپ کا بیٹا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا، یوم یجعل الولد عن شیء، یعنی کہ ایک دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس پر خوف الہی اتنا طاری ہوا اور اتنا وہ متاثر ہوا کہ فوراً اس کی جان نکل گئی۔ اور حضرت ابو بکر وراق ان کے میزار پر روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، کس قدر افسوسناک ہے یہ بات کہ بیٹے نے تو ایک آیت کی خوف سے جان دے دی، لیکن میرے اوپر برسوں کی تلاوت کے بعد بھی یہ آیت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اور آپ خوف خدا آپ کے اندر اتنا تھا کہ آپ ہر وقت روتے رہتے تھے، گریہ زاری کرتے رہتے تھے۔ اور اسی خوف الہی کی وجہ سے مسجد میں بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے تھے، بلکہ نماز کے فوراً ادائیگی کے بعد واپس آ جاتے۔ کسی نے آپ سے نصیحت کی، درخواست کی کہ حضور کوئی نصیحت فرما دیں، تو فرمایا دولت کی قلت دین و دنیا میں مفید ہے، اور زیادتی اس کے لیے دونوں جگہ ہی مضر ہے، یعنی کہ مصیبت زدہ ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سفر حج کے دوران ایک عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا ایک مسافر ہوں۔ اس نے کہا تم خدا کا شکوہ کرتے ہو؟ مجھے اس کی نصیحت بہت بھلی معلوم ہوئی، اور فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی مقام عاجزی، کیونکہ ان مصائب کی مجھ میں قوت اور برداشت نہیں جو انبیاء کرام برداشت کیا کرتے تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے تمام برائیوں کی جڑ صرف نفس ہے، اپنے نفس کی حفاظت کر لو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا نفس، ہماری میں، ہم نے اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ اور عثمان حیری بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، اور وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ 400 غلاموں کے ساتھ مکتب جا رہا تھا کہ ہاتھ میں سونے کی دوات تھی،
اور سر پر زرد رنگ کا عمامہ تھا اور جسم پر نہایت ہی قیمتی لباس تھا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک زخمی گدھا پڑا ہوا ہے اور جس کی پشت پر زخم ہے اور کوے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ اور محبت پیدا ہوئی کہ اپنی دستار اس کے زخم پر باندھ دی اور اس کے بعد اپنا کبا اس کے اوپر ڈال دیا۔ بس اس احسان کے بدلے میں فرماتے ہیں کہ گدھے نے میرے حق میں دعائے خیر کی، جس کی اثر سے اسی وقت جذبہ شوق کے عالم میں مجھے اتنا میرے دل میں بے چینی اور بے قراری علم کی پیدا ہوئی کہ آپ یحییٰ بن معاذ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے لگے۔ پھر ماں باپ کو بھی، گھر کو، در کو، سب کو خیر بات کہہ دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد کسی اور جماعت کے ساتھ آپ نے کسی اور جماعت سے آپ نے حضرت شجاع گرانی کے حالات اور اوصاف سنے تو خرمان پہنچ گئے۔ بہت عرصے پھر ان سے فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ پھر انہی کے ہمراہ نیشا پور پہنچ گئے۔ حضرت ابو حفص حداد سے نیاز حاصل کرتے رہے، علم لیتے رہے۔ پھر یہ ارادہ کر کے کچھ دنوں کے لیے آپ کی فیض و برکت سے بھی فیاضیاب ہونا چاہیے، لیکن ڈر کے مارے آپ نے حضرت شجاع سے اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو حفص آپ کی نیت کو تاڑ چکے تھے، لہٰذا روانگی کے وجہ حضرت شجاع سے فرمایا ان کو کچھ دنوں کے لیے میرے پاس ہی چھوڑ دو، کیونکہ مجھے بھی ان سے کچھ دلچسپی پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن حضرت شجاع کی اجازت کے بغیر بعد آپ نے حضرت ابو حفص کی خدمت میں رہ کر بے حد فیاض و برکات حاصل کی۔ حضرت ابو حفص نے آپ کے متعلق یہ فرمایا کہ یحییٰ بن معاذ نے ان کو آگ کی بھٹی میں تو جھونک دیا، لیکن اس کو بھڑکانے والی ضرورت ابھی باقی ہے، لہٰذا اب انہیں کسی اور شے بھی ملنی چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جوانی میں جب حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے پاس سے علیحدہ کر دیا تو مجھے آپ کی صحبت سے عشق اور محبت ہو گئی تھی، اور آپ کی نشست گاہ کے سامنے جو دیوار تھی جہاں بیٹھا کرتے تھے، میں نے وہاں سوراخ کر کے میں ہر وقت آپ کی زیارت کرتا رہتا۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ کو اس کا علم ہو گیا تو پاس بلا کر کہا کہ میری بیٹی سے نکاح تمہارا کر دوں، اور یہ اپنی صاحبزادی سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ آپ کبھی کسی پر بھی خفا نہ ہوتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو کھانے پر بلایا، یعنی کہ آپ نے اتنا حلم اور حوصلہ تھا کہ کسی نے آپ کی دعوت کی، دروازے سے واپس بھیج دیا، پھر بلایا، پھر واپس بھیجا، آپ کو کئی مرتبہ بلایا اور کئی مرتبہ واپس لوٹا دیا، اور پھر وہ آ کر تائب ہوا، آپ سے معافی مانگی، کہا حضور آپ کو غصہ نہیں آیا؟ تو رو پڑے۔ فرمایا یہ تو خصلت کتے میں، اگر میں نے کر لی تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنا بھی حوصلہ، اتنا حلم ان بزرگوں میں تھا۔ جی، ایک مرتبہ آپ کہیں سفر کر رہے تھے، مریدین آپ کے ساتھ تھے کہ بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے اوپر سے اس طرح راکھ پھینکی کہ پوری کی پوری آپ کے اوپر پڑی اور پورا آپ کا لباس اور آپ کا سر مبارک راکھ سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے مریدوں کو بہت غصہ آیا، اور وہ غصے میں کچھ بولنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں ٹھہر جاؤ۔ فرمایا یہ تو بہت اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ جو سر آگ کا سزاوار ہے اس پر صرف راکھ ڈالی۔ جی ہاں، کس طرح یہ اپنے میں کی مخالفت کرتے تھے، کس طرح یہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر لے کر آتے تھے، کس طرح یہ لوگوں سے کوئی سلوک نہیں کرتے، کس طرح اپنی میں کو ختم کرتے، کس طرح اپنے نفس کو ان لوگوں نے دبایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بزرگ کی بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔
حضرت ابو محمد روئم، یہ بھی اللہ کے بہت اطاعت گزار بندے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 20 سال تک میری یہ کیفیت تھی کہ کسی قسم کے کھانے کا تصور کرتا تو فوراً مل جاتا، کہ مجھ پر میرے رب کا اتنا کرم تھا، جس کھانے کی طلب ہوتی وہ کھانا مجھے مل جاتا۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ لوگوں میرے ساتھ کیا ہوا کہ دوپہر میں مجھے شدت کی پیاس محسوس ہوئی، تو میں نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی اور کہا مجھے پانی پلا دو، اور جب اندر سے ایک لڑکا پانی لے کر آیا تو میں نے پانی پی لیا۔ تو اس لڑکے نے کہا یہ کس قسم کا تو صوفی ہے جو دن میں پانی پیتا ہے؟ پھر فرماتے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اس دن سے آج تک میں نے کبھی دن میں پانی بھی نہیں پیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بزرگ تھے جو راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان پہ رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔